السلام علیکم، ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ احمد نے کب رابل سے بات کی اور اس نے کیا جواب دیا، کیونکہ ان دنوں میں خود اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ سمن کے فون پہ فون آ رہے تھے اور اس کا اصرار تھا کہ میں پاکستان آ کر اس کے گھر والوں سے بات کر لوں، ورنہ وہ مزید انہیں روک نہیں پائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابا جی سے بات کرتا ہوں، وہ جائیں گے امی کو لے کر تمہارے گھر۔ 3-4 مہینوں تک میرا پاکستان آنے کا ارادہ ہے، تب شادی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن پلیز تم انہیں سمجھا لو۔ اب کی بار بات ہوئی تو میں نے سمن کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تم نہیں جانتے اشد، لڑکیوں کے لیے یہ سب کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بار بار آنے والے رشتوں کو بہانہ بنا کر ٹالتی ہوں، گھر والے الگ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں آج ہی ابا جی سے بات کروں گا، تم فکر مت کرو۔ اس سے فون پر بات کرنے کے فوراً بعد میں نے پاکستان اپنے گھر فون ملایا۔ اتفاق سے ابا جی نے ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی، سب کی خیریت معلوم کرتا رہا۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے باوجود مجھے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ آپا یا نینی باجی ہوتی تو ان سے بات کر لیتا، لیکن اب دونوں اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں، اور جب بڑی مشکل سے میں نے ابا جی کو اپنا مدعا سمجھایا تو وہ ہلکی سی ناراضگی لہجے میں سمو کے بولے، اتنی جلدی؟ ابھی کہاں ممکن ہے یہ سب؟ ابھی 2 شادیاں نمٹا کر بیٹھا ہوں، اتنا خرچہ ہو جائے گا، تمہارے آنے جانے میں الگ خرچ ہوگا، پھر ابھی گھر کی کنسٹرکشن شروع کی ہے، سب بیچ میں رک جائے گا۔ وہ ابا جی، ان کے انداز پر میری ہمت ٹوٹ گئی، لیکن ہمت تو کرنا تھی۔ چند ماہ بعد تو میں ویسے بھی آنے والا تھا۔ 5 سال ہو چکے ہیں، میں سب سے ملنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ فی الحال سادگی سے نکاح ہو جائے۔ دراصل سمن کے گھر والے مزید نہیں رکیں گے۔ کتنا پرانا ہے یہ سلسلہ؟ تم نے کسی کو بتایا تک نہیں، اپنی ماں کو بھی نہیں؟ پھر پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہیں، لڑکی کیسی ہے، کیسا خاندان ہے؟ سوری ابا جی، میں اس وقت آپ کو یا کسی اور کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ویسے اب مطمئن رہے، سمن اچھی لڑکی ہے، ہم سب میں ایڈجسٹ کر لے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ مجھے لگا وہ ٹال رہے ہیں، جبکہ اس کام کا فوری ہونا ضروری تھا۔ پلیز ابا جی، یہ کام جلدی کرنا ہے، میں نے کہا تو وہ جھنجھلا گئے۔ ٹھیک ہے، اپنی ماں سے بات کرو، اسے سمجھاؤ۔ یہ آج کل کی اولاد ماں باپ کو تو کچھ سمجھتی نہیں، خود مختار ہو گئی ہے، اپنے فیصلے خود کرتی پھرتی ہے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے فون امی کو پکڑا دیا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں اشد؟ کون لڑکی ہے؟ کب سے جانتے ہو تم اسے؟ امی بھی خفا ہونے لگی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں یہاں پردیس میں سب کی خاطر پڑا تھا۔ یہ ملک، یہاں کے لوگ، یہاں کا ماحول کچھ بھی میرا پسندیدہ نہیں تھا، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے میں یہاں دن اور رات محنت کر رہا تھا۔ کچھ اپنے لیے بھی بچا کر رکھوں، یہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا۔ 2 نوکریوں کے باوجود میں اپنے پاس صرف اپنے خرچے کے پیسے تک رکھ پاتا، باقی سب کچھ پاکستان بھجوا دیا کرتا تھا۔ لیکن آج میری اپنی ایک چھوٹی سی خواہش ان کے لیے مسئلہ بن گئی تھی۔ میرے ساتھ پڑھتی تھی امی، اچھی لڑکی ہے، آپ جا کر مل لیں اس کے گھر والوں سے، لیکن بنا جانے بوجھے، اور پھر ابھی تمہاری شادی، کوئی ایسی زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی تمہاری، بمشکل 30 سال کے ہو، 3-4 سال اور تمہاری شادی ابھی ممکن نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، 2 شادیاں، پھر گھر کا خرچہ، فہد، آہد، آسیہ کی پڑھائی، گھر پر بھی کافی لگ رہا ہے۔ ماں دنیا کا واحد رشتہ ہے جو خود غرضی سے مبرہ ہوتا ہے۔ آج سے پہلے میرا یہی خیال تھا، لیکن امی کی آج کی باتوں سے میرا یہ خیال بھی غلط ثابت ہو گیا۔ میرے لیے نہ صحیح، لیکن سمن کے لیے مزید رکنا مشکل ہے امی۔ اگر مزید دیر ہوئی تو اس کے گھر والے کہیں اور رشتہ طے کر دیں گے اس کا، اور پھر آپ مجھے بھی کھو دیں گی امی۔ جانے میرے لہجے میں کیا تھا، امی نرم پڑ گئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم کہو، میں کرتی ہوں بات، اور امی یہ سوچ کر جائیے گا
कि आप वहाँ सुमन को उसके घर को पसंद करने नहीं जा रही बल्कि रिश्ता तय करने जा रही हैं। वो जैसी भी है मुझे पसंद है। जाने क्यों मेरी आवाज़ में सख्ती आ गई थी। अम्मी भी शायद समझ चुकी थी कि मैं अब उस हद तक आगे जा चुका हूँ कि वापसी मुमकिन नहीं है। यूं जल्द ही वो सुमन के घर मेरा रिश्ता लेके पहुँच गई। उसके घर वालों के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन वो सुमन की वजह से समझ रहे थे कि हमेशा की तरह वो इस रिश्ते में भी कीड़ा निकाल कर इनकार कर देगी। लेकिन जब वो बआसानी मान गई तो उन्होंने भी इत्मीनान का सांस लिया। निकाह मेरे पाकिस्तान जाने पे तय हुआ था। उस दिन मैं बेइंतहा खुश था। जिस दिन आपा का फ़ोन पाकिस्तान से आया वो मुझे मुबारकबाद दे रही थी। बड़े छुपे रुस्तम निकले हो, हवा तक नहीं लगने दी। बस आपा, आपको मालूम है, दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। सुमन के घर वाले और अम्मी जी भी इतनी आसानी से मान जाएंगे। क्यों नहीं मानेंगे उसके घर वाले? क्या कमी है मेरे भाई में? और अम्मी और अब्बा जी को भला क्या एतराज़ होता? इतनी अच्छी लड़की है, इतनी प्यारी। मैं तो देख कर हैरान रह गई। लोग भी बहुत माकूल हैं। शुक्र है आप सबको पसंद आ गई। उनकी बात पर मेरा जी चाहा अम्मी और अब्बा जी के रवैये के बारे में उन्हें बताऊं, लेकिन जाने क्या सोच के खामोश हो गया। फिर उसी रात मैंने जिनाह रोड से बहुत सी मिठाई खरीदी और आबेल की तरफ चला आया। दरवाज़ा खोलने वाली वही थी। मुझे यूं रात गए देख कर हैरान रह गई। सॉरी, काफ़ी रात तो हो गई है, कहो तो चला जाऊं? ओ नहीं, आइए अंदर। जाने क्यों वो इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद मुझसे आप से ही बात करती थी। कई बार मैंने कहा कि अब हमारी दोस्ती बहुत पुरानी हो चुकी है, तो ये आप जनाब का तकल्लुफ़ कैसा, लेकिन वो इनकार कर देती थी। दरअसल मैं सुबह तक सब्र नहीं कर सकता। अहमद भी 2 दिन से ह्यूस्टन गया हुआ है। मैं इतनी बड़ी खुशी किसी से शेयर करना चाहता था। मैंने मिठाई का डब्बा उसे थमाते हुए कहा तो वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। आपा का फ़ोन आया था कुछ देर पहले। उन्होंने बताया कि सुमन से आपकी बात तय हो गई है और आप दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। उसने मेरी बात काट कर मुस्कुराते हुए कहा तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। तुम्हें कैसे मालूम? आपके चेहरे पे फैली हुई खुशी और मुसरतों के रंग बता रहे हैं। सुमन तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तुम वाकई बहुत अच्छी दोस्त हो राबेल। ठहरिए, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, फिर इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। आपने खाना खाया? वो जाते जाते मुड़ी, लेकिन उसकी पलकें झुकी हुई थीं। हाँ, मैंने आज जल्दी खाना खा लिया था। मेरे जवाब पर वो फ़ौरन ही अंदर चली गई। मैंने सोफे पर बैठ के अपना सर टिका के आंखें मूंद ली। मैं जानता था बज़ाहिर मेरी खुशी में वो खुश है, लेकिन उसके अंदर उम्मीद की आखिरी किरण भी आज बुझ गई है। मैंने कई बार उसके चेहरे पे साफ साफ अपना नाम लिखा देखा था। वो मेरे और सुमन के ताल्लुक़ को जानती थी, इसलिए उसकी जानिब से कभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। लेकिन दिल, ये दिल कब किसी की सुनता है? मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन मजबूर था। जब वो कॉफ़ी के साथ वापस आई तो बहुत हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। उसने मुझे खुश दिली से मुबारकबाद दी, बार बार खुशी का इजहार किया। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है राबेल? अब तुम्हें भी कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए। कॉफ़ी पीने के दौरान मैंने अचानक पूछा तो वो चौंक गई। कभी कोई अच्छा ही नहीं लगा इस तरह। वो मग में तैरती कॉफ़ी को घूरने लगी। लेकिन अब लगना चाहिए, इन कामों का भी एक वक्त मुकर्रर होता है। ज़िंदगी के खूबसूरत साल यूं ही तन्हा ज़ाया करने के लिए नहीं होते। तुम्हारे साथ तो कोई मसला भी नहीं है। मैं उसे समझाने लगा। मैं खुद जो सबसे बड़ा मसला हूँ। वो हंसी, टूटी हुई हंसी। प्लीज़ राबेल, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से बताना चाहता था, अहमद तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुमसे शादी करना चाहता है वो। अहमद? उसने तेज़ी से मेरी बात काटी। अहमद आपका दोस्त है, लेकिन बहुत मुख्तलिफ। आप मेरे नज़रियात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी ऐसी बात आपने सोची और मुझसे कर रहे हैं। वो अब काफ़ी बदल गया है राबेल। पहले शायद मैं खुद उसे मुनासिब नहीं समझता था तुम्हारे लिए, लेकिन अब मैंने महसूस किया है उसने अपने पुराने मशागिल तर्क कर दिए हैं। लेकिन ज़िंदगी का साथी बनाने के लिए मैं अहमद जैसे लोगों को मुनासिब नहीं समझती। प्लीज़ अशहद, अब कुछ और मत कहिएगा अपने दोस्त की सफाई में। राबेल ने हाथ उठाकर मुझे मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया। ओके ओके, जैसे तुम मुनासिब समझो। मैंने भी मज़ीद कुछ कहने से खुद को रोक लिया। सुमन को कब ला रहे हैं आप यहाँ? उसने मौजू बदला।
3 مہینے بعد میں پاکستان جا رہا ہوں، تب نکاح ہو جائے گا، وہیں میں اس کے کاغذات تیار کر کے لے آؤں گا، پھر دیکھو کتنے دن لگتے ہیں اس کو بلانے میں۔ بیسٹ آف لک، اس نے خلوص سے کہا۔ اور پھر احمر کو میں نے بتا دیا کہ رابیل فی الحال راضی نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا۔ میری اس بات پر وہ کچھ دیر کے لیے چپ سا رہ گیا، اسے شاید میرا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ اتنا سا کام تھا یار، اور تم اسے راضی نہ کر سکے؟ یہ اتنا سا کام نہیں ہے احمر، میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ساری زندگی ہے تمہاری اور اس کی، تم نے سوچ لیا ہے اور وہ ابھی خود کو راضی نہیں کر پائی تو دیر نہیں لگائے گی۔ تم چاہتے تو اسے راضی کر سکتے تھے، وہ تمہاری بہت اچھی دوست ہے، تمہیں بہت مانتی ہے۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہ گیا۔ دوستی الگ بات ہے، لیکن زندگی کے فیصلے الگ۔ وہ اور تم کہتے کہ سمن سے شادی نہ کرو تو کیا میں مان جاتا؟ حالانکہ تم دونوں ہی میرے اچھے دوست ہو۔ میں نے خود جو مناسب سمجھا کیا۔ ہاں، رابیل کو تمہارے لیے سمجھایا ضرور جا سکتا ہے، زبردستی میں نہیں کر سکتا، پھر بھی کوشش کروں گا۔ باقی وہ جو اپنے لیے مناسب سمجھے۔ مجھے احمر کا انداز اور اس کے الفاظ اچھے نہیں لگے تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ روکھا ہو گیا۔ تم شاید برا مان گے، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ تم دونوں کی بہت دوستی ہے، تم اسے سمجھا سکو گے۔ اس نے فوراً اپنے رویے کی تصحیح کی۔ لیکن میرا اس کی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ میری اچھی دوست ہے۔ اس روز احمر کے رویے نے مجھے سمجھایا کہ وہ جتنا بھی بدل جائے، اندر سے ویسا ہی رہے گا۔ پھر دن انگلیوں پہ گن گن کے گزرنے لگے۔ میں کتنے دنوں بعد پاکستان جا رہا تھا۔ میرا وطن، میرا شہر، اس کی گلیاں، میرا گھر اور سب گھر والے، کتنا نیا، عجیب لگے گا سب کچھ۔ میں نے سالوں کی جمع شدہ چیزیں نکالی، آہستہ آہستہ پیکنگ شروع کی۔ یوں جانے سے ایک دن پہلے میری ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ احمر اور رابیل مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ احمر کی معنی خیز گفتگو پر اکثر رابیل کے چہرے پہ ناگواری کی لہر سی ابھر آتی، پھر معدوم ہو جاتی۔ وہ اس کی باتیں مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ واپس آ کر اس احمق احمر کو سمجھاؤں گا، اس طرح تو یہ اور بھی رابیل سے دور ہو جائے گا، میں نے سوچا۔ فلائٹ کی روانگی کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ میں ان دونوں سے رخصت ہو کر اندر آ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے جو ہی آنکھیں موندی، رابیل کا وجود میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ یہ کیا؟ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اس وقت تو سمن کا تصور میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ پریشان ہوں میں اس کے لیے، وہ میری اچھی دوست ہے اور بس۔ میں نے خود کو سمجھایا اور ذہن کو جھٹک کر اپنے بیگ سے میگزین نکال کے پڑھنے لگا۔ گھر میں تو واقعی سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ نیا فرنیچر، آرائش کی نئی چیزیں، گھر والوں کے صحت مندی سے چمکتے چہرے، آسائش ایک ایک شے سے چھلک رہی تھی۔ سب نے قیمتی لباس زیر تن کیے ہوئے تھے، سب نے مجھے چاروں جانب سے گھیرا ہوا تھا۔ میں بھی سب سے مل رہا تھا، ان کے تحائف انہیں تھما رہا تھا۔ کتنا خوبصورت ہو گیا ہے میرا بچہ۔ دادی ماں تو بار بار میری بلائیں لیتی نہ تھک رہی تھی۔ ہاں تو وہاں کی تازہ آب و ہوا، خالص خوراک، آرام اور سکون، بندہ ایسے ہی فریش ہو جاتا ہے۔ آپا کے میاں فیض بھائی بولے۔ آرام کی تو مت کہیے فیض بھائی، جان مارنی پڑتی ہے۔ پھر اکیلا بندہ گھر کو بھی دیکھے، باہر بھی تھکے، یہاں کی آرام طلبی کی عادت ایک دن میں چھوٹ جاتی ہے۔ بوری بھر کر نوٹ یوں ہی نہیں مل جاتے۔ نینی باجی کے میاں خالد بھائی نے بھی بولنا ضروری سمجھا۔ کیوں ارشد، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، محنت تو بہت کرنا پڑتی ہے۔ میں رات گئے تک کام کرتا ہوں، 2 نوکریاں ہوتی ہیں، تب اتنا مل پاتا ہے، میں نے بھی جواب دیا۔ ہائے میرا بچہ، دادی ماں تو جیسے تڑپ گئیں۔ بھاڑ میں گئے ایسے پیسے جس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے۔ لیجئے، تو یہ سب رونق یوں ہی تو نہیں نظر آ رہی، امی بولی۔ کسی کو تو قربانی دینا پڑتی ہے۔ خیر، اب تم سب نے اپنی اپنی چیزیں لے لی ہوں تو کھانا لگاؤں؟ ہاں امی، آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائے جیسے صدیاں گزر گئی ہیں۔ میں نے لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ دیا تو وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کل آئیں گے تمہارے سسرال والے، میں نے ان کو اطلاع کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تو میرا جی چاہا فوراً اٹھ کر سمن کو فون کروں، لیکن سب کے خیال سے صبر کر کے بیٹھا رہا۔ ابھی سب کھانے کی میز پہ ہی جمع تھے کہ آپا نے اطلاع دی، ارشد تمہارے کسی دوست کا فون ہے، سبحان نام بتا رہا ہے۔ سبحان؟ میں ذہن پہ زور دینے لگا۔
جاؤ بھائی، وہ ہولڈ کیے ہوئے ہے، انہوں نے پھر کہا تو میں اٹھ گیا۔ وہ پیچھے پیچھے آ گئی۔ بے وقوف، محفل تو جانے کب تک جمی رہے گی۔ تم سمن کو فون کرو ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی کہ آ کر بھی فون نہیں کیا۔ مجھے ان پہ پیار آ گیا، وہ واقعی بہت پیاری بہن تھی۔ اور پھر میں نے سمن کو فون کیا۔ وہ واقعی میرے فون کے انتظار میں بیٹھی تھی۔